ہیں، میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں، ان سے ملتا بھی ہوں. مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، یہ سب دیوبند کے لوگ ہیں، لیکن انہوں نے جو خدمات انجام دی ہیں پاکستان میں وہ بڑی زبردست ہیں. لیکن وہ جو دیوبند ہے جہاں کا مدرسہ ہے وہ ہمارے خلاف ہمیشہ رہا. اب میں ان سے کہتا ہوں کہ اس کا کفارہ یہ ہے، جب آپ کی پٹائی وہاں ہو رہی ہے، اس آدمی نے جس نے جنرل پرویز مشرف کو جب ایک دفعہ وہاں گئے تھے، جب وہ حکومت میں نہیں تھے، تو وہاں جب ایک تقریر کرنے گئے تھے تو ایک مولوی نے وہاں پر ان سے کہا تھا، صاحب ہمارے جو بھائی ہیں، آپ ہمیں یہاں آئے ہیں بہکانے کے لیے، تو آپ جو ہے وہ ہمارے یہ بھائی آپ کی مدد کریں. اسی آدمی کو ہم نے پٹتے دیکھا ہے دلی کے اندر، اور وہ اس نے دہائی دی ہے کہ مجھے بچاؤ. اچھا جی، آپ روس نے ایک غلطی کر رہا ہے کہ روس اپنا آدمی ان کا جو 11 سپٹمبر کو ہو رہا ہے کل، ان کا اس میں نہیں آدمی بھیج رہا ہے. یہ میرے خیال میں طالبان کے ساتھ میں اس کو کھڑا ہونا چاہیے، اور اس کے لیے یہ اچھا ہے، کیونکہ روس کا اس کے جو زمیروف ہے اس نے تو یہ کہہ دیا تھا کہ انڈیا کا ابھی کوئی رول نہیں ہے افغانستان میں. انڈیا کے ایک صحافی کو انٹرویو دیتے اس نے کہا. اس پہ فرمائیے. روس بڑا کلیئر ہے، یہ صرف ایک سمبولک ہے. انہوں نے امریکہ کو یہ بتانے کے لیے کہ بھائی ٹھیک ہے 9/11 چونکہ آپ کی ایک دکھتی ہوئی رگ ہے تو ہم اس میں طالبان کا ساتھ نہیں دیں گے. لیکن وہ طالبان کے بغیر، اب دیکھیں روس کا تو سب سے بڑا فائدہ ہے، چین کے بعد روس کا سب سے بڑا فائدہ ہے کیونکہ یہ جو خطہ کھلے گا، روس سب سے زیادہ خطرہ ہے اس کو. یہاں سے داعش کا بھی ڈرتے بھی ہیں وہ، اور اس سے آگے وسطی ایشیا ریاستوں میں جو مخالفین ہیں ان سے بھی ان کو تھوڑی گھبراہٹ ہے. جب یہ علاقہ کھل جائے گا اور ساری ریسورسز دائیں بائیں سے روس تک اور دوسرے ممالک تک پہنچنی شروع ہو جائیں گی، تجارت شروع ہو جائے گی، تو یہ تو خطہ ایک ایسی طاقت بن کے ابھرے گا کہ اگلی صدی تو اسی خطے کی انشاءاللہ ہوگی. ٹھیک ہو گیا. ایک اور بات ہم کریں، پھر ایک بات مجھے آخری کرنی ہے، آپ کو تاجکستان کی بات کرنی ہے. نہیں، پہلے امریکی اور چینی صدر میں رابطہ ہوا ہے، کیا تناؤ کم ہوگا؟ یہ تو وہ سارا تو معاملہ چین کے خلاف کر رہے ہیں نا. اگر چین کو سی پیک کا پاکستان پہ کہہ رہے ہیں نا کہ سی پیک پر ابھی تک آپ پاکستان جو ہے 2 کشتیوں میں کوشش کر رہا ہے کہ کہیں 2 کشتیوں کی بجائے کا راستہ نکال دے کہ امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات نہ ٹوٹیں اور چین کے ساتھ میں سی پیک بھی چل پڑے. وہ اس کی وجہ سے سی پیک کو تھوڑا سا مطلب ہے کہ وہ چل رہا ہے. میں سمجھ جو آپ کہہ رہے ہیں. دیکھیے بات بڑی کلیئر ہے. پرائم منسٹر پاکستان نے بڑا واضح کر دیا ہے کہ ہم چائنا کے ساتھ اپنے تعلقات کسی قیمت پر ڈاؤن گریڈ نہیں کر سکتے کسی بھی وجہ سے، نمبر 1. نمبر 2، ہم امریکہ سے تعلقات نہیں بگاڑنا چاہتے، ہم ایک لیول پہ رکھنا چاہتے ہیں. اب گیند امریکہ کے کورٹ میں ہے کہ سال تک رکھنا چاہتا ہے. تو ہم سے ڈیمانڈ تو بہت زیادہ کر رہا ہے نا، جو امریکہ ڈیمانڈ کر رہا ہے وہ تو بہت زیادہ ہے، ان ایکسیپٹیبل ہے. دیکھیے اب امریکہ کا ایک وقت ہے تو صحیح نہ ہے کہ سپر پاور ہے، تو پاکستان کیوں اسے بگاڑے؟ امریکہ کا مرضی ہے، بگاڑے نہ بگاڑے جو کرے. پاکستان نے تو چائنا کے ساتھ، روس کے ساتھ اپنے آپ کو اس خطے سے پوری طریقے سے منسلک کر لیا ہے. اب پاکستان اس کے خلاف اگر جائے گا تو نقصان پاکستان کا ہوگا. اوبیسلی تعلقات تو رکھ سکتے ہیں امریکہ کے ساتھ، اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اچھا جی، ٹھیک ہو گیا. تو اب یہ آپ کا یہ خیال ہے کہ پاکستان اب اپنا آپ کو ایک پوزیشن 2010 سے لے چکا ہے کہ ہمیں اپنے خطے کے ساتھ رہنا ہے، امریکہ کے ساتھ میں بھی رہنا ہے، لیکن رکھ رکھاؤ کے ساتھ میں. یہ بات جی بالکل، یہ پاکستان نے فیصلہ کر لیا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب یہ بتائیے، جو میرے لیے مسئلہ ہے کہ تاجکستان میں انڈیا نے ایک اڈا بنایا تھا. جی اس اڈے کو اگر وہ اڈا استعمال ہو جاتا ہے تو 1 منٹ میں یا 2 منٹ میں وہ گلگت بلتستان پہنچ سکتا ہے، ان کا ہوائی جہاز یا جیٹ تیار ہے. اب تاجکستان کا ہمارا تعلقات کیسے ہیں اب تک؟ دیکھیے تاجکستان سے ہمارے تعلقات اس نہج کے تو نہیں ہیں جیسے ازبکستان سے ہیں یا ترکمنستان کے ہیں، لیکن ہیں تعلقات پاکستان کے. اور تاجکس کے اپنے ایشوز ہیں. تاجکس کو بھی یہ پتا ہے کہ اگر وہ اس سارے خطے میں اسٹیبلٹی کے خلاف کام کریں گے تو ان کا بھی بہت شدید نقصان ہوگا، کیونکہ وہ تو پس جائیں گے بیچ میں. اوپر سے روس ہے، روس کے اوپر سے چائنا بھی سے گزر کے جا رہا ہے. نہ چائنا سے کچھ ملے گا ان کو، نہ روس سے کچھ ملے گا، نہ ادھر سے جائے گا، نہ پاکستان سے ملے گا. روس سے دائیں بائیں پہنچنے بہت راستے کھل جائیں گے. اس قسم کی اگر سوچ ہے تو مسئلے تو بنے گے نا. میں آپ کو بتا دوں، اور نہ ہی وہ ہیومن رائٹس یا خواتین کے حقوق کو مانیں گے وہ، اور اسی چیز کے اوپر پرابلمز بنیں گے. اگر وہ مانتے ہیں تو ان کی جو رینک اینڈ فائل ہے،
جو عام طالبان سولجر ہے یا جو سپورٹر ہے وہ لیڈرشپ کے خلاف ہو جائے گا, وہ کہے گا بک گئے, اور اگر نہیں مانتے تو دوسرے لوگ جو ہے وہ سینکشن لے کے بیٹھے ہوں گے, اور اس کے جو نتائج نکلیں گے اس کانٹرڈکشن کے, اس کانفلکٹ کے, اس کا سارے کا سارا اثر افغانستان کی عوام پہ اور پھر سیکنڈری پاکستان کے اوپر, بیکاز اگر وہاں حالات خراب ہو جاتے ہیں اور برے حالات تو وہ ادھر ہی لوگ بھاگیں گے نا. میرا یہ موقف ہے ایسے ہی ہوگا, پابندیاں لگیں گی, جس قسم کی آزادی پاکستان کی خواتین سمجھتی ہیں کہ یہاں ہے یہ وہاں ہونی چاہیے, یا فارگیٹ اباؤٹ یورپ کی آزادی, ایسی نہیں ہوگی. ایسے بھی نہیں ہوگا کہ جو کابل کے اندر کمیونسٹ گورنمنٹ کے اندر جس قسم کی آزادی تھی خواتین کے لیے, اور جس قسم کی آزادی پچھلے 20 سال میں ان کو ملی ہے بڑے شہروں کے اندر, وہ آزادی نہیں ملے گی. اس کو بھول جائیں, یہ طالبان کبھی بھی کنسیڈ نہیں کریں گے. اس کی وجہ بڑی سمپل ہے کہ یہی تو چیز ہے جو کہ ان کی رینک اینڈ فائل جو ہے اسی قسم کی چیزوں میں تو وہ یقین رکھتی ہے. رینک اینڈ فائل تو پہلے امریکہ دشمنی پہ بھی یقین رکھتی تھی. ہاں رکھتی تھی نا, تو اب کیسے؟ مگر عائشہ یہ جو رینک اینڈ فائل ہے نا, یہ ان کی ٹریننگ ہے, یہ ان کا مذہب ہے. وہ سمجھتے ہیں ہمارا مذہب اور ہمارا ٹرائبل جو سسٹم ہے وہ ایک ہی ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے, بہت سے یہاں کے ان کے جو خیالات ہیں وہ ٹرائبل ہیں, اسلام کے آنے سے پہلے کی وہ روایات چل رہی ہیں اور جو طریقے ہیں ان کے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کے اوپر وہ کمپرومائز نہیں کریں گے. جہاں وہ ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں گے وہ یہ ہوں گے, اچھا جی ٹھیک ہے ہمیں ٹریڈ روٹس ہم دیتے ہیں, پائپ لائنس ہم سب سپورٹ کرتے ہیں, اس قسم کی چیزوں کے اوپر وہ تیار ہو جائیں گے. پیسے لینا دینا تجارت کرنا اس کے لیے تیار ہو جائیں گے. مگر یہ بڑی ری ایکشنری اور کنزرویٹو رجیم ہوگی. اگر آپ کا خیال ہے یہاں کوئی ہیومن رائٹس پریویل کریں گی یا خواتین کی کوئی رائٹس ہوں گی, یہ نہیں ہوگا. مگر پرابلم طالبان کے لیے کیا ہے, وہ یہ ہے کہ جو پیسہ امریکہ دے سکتا ہے پیسہ, اور جو انویسٹمنٹ امریکہ کر سکتا ہے وہ یہ ملک روس بھی نہیں کر سکتا, ایران بھی نہیں کر سکتا. چائنا جو ہے وہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ بڑی خصوص ایریاز میں کرے گا جہاں کہ وہ ایکسٹریکشن کر سکے. مگر اس قسم کی مدد جس قسم کی ان کو چاہیے ملک چلانے کے لیے وہ نہیں ملے گی ان کو. تو سب سے بڑا پرابلم ان کا یہی آئے گا. ایک طرف پریشر ہوگا فرام دا ویسٹرن کنٹریز جو کہ بائی دا وے اب اکٹھی ہو رہی ہیں, اچھا, کہ ایک یکجہتی کے ساتھ ایک پالیسی اختیار کی جائے, اس کے اوپر بھی ابھی ڈسکس کرتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ جو ہمارے اپنے ان کے جو ایشوز ہیں ریلیجیس اور اس کے اوپر کنسیشن نہیں دیں گے. تو یہ ایک کشمکش چلے گی. ویسٹرن پاورز اور سارے کہیں گے جی یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے. دو چیزیں مانگیں گے وہ, ایک یہ کہیں گے کہ خواتین اور ہیومن رائٹس ہونی چاہیے, دوسرا وہ یہ کہیں گے یہ جو ٹیررسٹ گروپس ہیں یہاں ان کو ختم. اگر آپ طالبان کو نہیں مانے امر اللہ صالح کو مان لیں, کسی کو تو مانیں گے نا, یا کسی کو ماننا ہی نہیں ہے آپ نے. اب تجارت کر رہے ہیں کس کے ساتھ کر رہے ہیں, روڈ ہم کھول رہے ہیں کس کے ساتھ کھول رہے ہیں. امریکنز بھی دیکھیں نا, ہم نے کہا کہ انخلا کر لو, ہمارے لوگوں کو نکالو, کس سے کہا؟ جب مان ہی نہیں رہے آپ تو کسی سے تو بات کرنی ہے نا آپ نے. تو بات یہ ساری وہ کہتے ہیں واٹس ان دا نیم. تو ریکگنیشن آپ کریں نہ کریں, لیکن اس کو اگر آپ سرکاری طور پہ کریں گے تو وہ ایک یہ سفارت خانے کھلے ہوئے ہیں. اچھا اقوام اب ایک اور نیا رولا, رشیا جو ہے اس نے آنا ہے, حکومت کا اعلان ہو گیا نا, تو اب یہ ہے کہ پہلا فون کس کی طرف سے جاتا ہے؟ نئے وزیر اعظم اتنا اہم ہے افغانستان کے نئے وزیر اعظم کو مبارکباد کا فون کون کرتا ہے؟ یہ دیکھیں نا, یا کرتا ہے یا نہیں, یا پھر امر اللہ صالح کو کرتا ہے. بھئی دو ہے نا, دو میں سے چوز ون. یہ مطلب ہے کہ کوئی اب گنجائش بچی نہیں, اور دنیا میں دیکھ رہی ہے, ہم بھی دیکھ رہے ہیں. یا کہیں کہ امر اللہ صالح کے ساتھ ہیں سب, یا کہیں کہ ہم طالبان کے وزیر اعظم روپیہ قرض لیا, اب میرے پہ تو 85 روپے نہیں لگ رہے. میرے پہ سے مراد بطور ایک شہری اب 85 ارب جا کدھر رہا ہے, قرضہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اگر ہم نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ وہ کہاں جا رہا ہے تو پھر آپ اور میں ایسی جگہوں پہ چلے جائیں گے اچھا جی کہ پھر پروگرام نہیں ہوگا. دادا جی معاشی معاملات پہ بھی گفتگو کرنے سے مسئلہ ہے, بتانے سے مسئلہ ہے نا کہ یہ پیسے جا کہاں رہے ہیں. میں پھر بات یہ ہے نا کہ پہلے تو ہم جو لڑائیاں لڑتے تھے تو اس کے لیے امریکہ بادر پیسے دیتا تھا. جی جی, تو اب تو نہیں دے رہا نا. ہاں ڈالر تو بند ہے, تو پیسے تو لگ رہے ہیں نا. لگ کہاں رہے ہیں, یہ تو میرا مسئلہ ہے. جہاں پہ ڈالر لگ رہے تھے وہ تو امپائرز کہنے کی ضرورت نہیں ہے نا. تو بھائی کھاتا تو کریٹ ہو گیا نا, پیسے تو چاہیے نا وہاں پہ. اچھا جی جی, یہ ریاست ہے, لگ رہے ہیں تو وہاں پہ لگ رہے ہیں. آپ اندازہ فرمائیں, یہ جو ہے یہ کہتا ہے جی میں نے 390 ارب روپے کا یا 590 ارب روپے کا
लोकल गवर्नमेंट का डेवलपमेंट बजट दिया है, ये बुजदार बोंगा बुजदार जो है ना, ये कह रहा है PSDP की। ठीक है, 3 साल इस शख्स ने एक आना खर्च नहीं किया, क्योंकि वो थे ना, अल्लाह आपका भला करे, लोकल बॉडीज मौजूद थे ना जी, तो उनकी मुद्दत के एक्सपायर होने का इंतजार किया कि अगर खर्च करने पड़ते लोकल बॉडीज पे। आजकल आपको सड़कों के ऊपर चेपियां लगी हुई नजर आ रही होंगी, जी हाँ आ रही हैं। हाँ, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर आपको सड़कों के ऊपर रंग होता नजर आ रहा होगा। यानी 3 साल तक पूरे लाहौर के अंदर एक आना खर्च नहीं किया इस शख्स ने। इमरान खान साहब कहते हैं आप इतना काम कर रहे हैं, किसी को पता नहीं। बहुत का मारा हुआ शख्स है जिसका नाम इमरान खान है, उसने 3 साल कोई एक आना खर्च नहीं किया। अब 3 साल का बजट इकट्ठा करके अब आप खर्च करेंगे तो उसमें से खाबे के मौके भी बहुत ज्यादा होंगे। यानी अभी तक फिरदौस मार्केट की साइड की सड़कें नहीं बना पाए, इतने माशाल्लाह पूर्ण क्रम में हैं, इतने नौसत जरा हैं, इतने करप्ट हैं, इतने महाकरप्ट हैं, करप्टों के सरदार हैं कि आप आज भी फिरदौस मार्केट की साइड वाली सर्विस लेन से गुजरने की कोशिश करें, फिरदौस मार्केट अंडरपास से गुजरने की बजाय फिरदौस मार्केट की तरफ जाने की कोशिश करें, आज